اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دنہ ہے، یہ محرم کا مہینہ۔ ویسے تو لوگ سماج اور معاشرے کے اندر محرم کا مہینہ صرف اور صرف اس نام سے جانتے ہیں کہ یہ حسین کا مہینہ ہے۔ بازار میں آپ پوچھئے بھائی محرم مہینہ یہ کاہے کا، تو انسان فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ یہ حسین کا مہینہ ہے۔ جبکہ یہ جو محرم مہینہ ہے، یہ مہینہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا، تب سے اللہ نے اس محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک کے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اللہ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرام ہیں۔ ان مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر گناہ کرنا یہ زیادہ سزا کا باعث ہے، جرم کرنا یہ زیادہ سزا کا باعث ہے، جنگ و جدال، قتل و غارت گری کرنا یہ اور مہینوں کے بنسبت ان 4 مہینوں کے اندر زیادہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے سے منحوس ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی باعزت اور مکرم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سوال کیا گیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ رمضان مہینے کے بعد پورے 11 مہینوں کے اندر ہم نفلی روزہ کس مہینے کے اندر رکھیں؟ تو جواب دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے اندر تم نفلی روزہ زیادہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ نفلی روزہ زیادہ رکھنا
یہ محرم کے مہینے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو سن لیجئے، آپ ہر شادی بیاہ کا معاملہ محرم کے مہینے میں انجام دیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ محرم کے مہینے میں اس کی آغاز کریں۔ اگر آپ کوئی بھی خوشی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ محرم کے مہینے میں اس کا آغاز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جبکہ رمضان بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ بھی بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ آج تو 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے۔ 10 محرم کی تاریخ کے بارے میں جو بالکل ہی صحیح روایت ہے اور بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 10 محرم کی تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی تھی، اور 10 محرم کے دن ہی فرعون غرق آب ہوا تھا۔ سن لیجئے، اس کے علاوہ لوگ 10 محرم کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن ایسا ہوگا، 10 محرم کے دن یہ ہوا تھا، 10 محرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تھی۔ اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ 10 محرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، اور اسی 10 محرم کی تاریخ کو فرعون پانی کے اندر ڈوبا تھا۔ اس کے علاوہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ آئیے اس بارے میں ہم آپ کو کچھ باتیں بتلاتے ہیں، اس کے بعد ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں بتلائیں گے۔ یہ جو 10 محرم کی تاریخ ہے، یہ جو یوم عاشورہ ہے، زمانے جاہلیت میں مکہ کے اندر قریش بھی اس کا بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اور مکہ کے اندر بھی قریش اس دن روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا مدینہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے، یعنی کہ ضروری طور پر حکم دیتے، لیکن جب رمضان کے فرض روزے قرار دے دیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب عاشورہ کے روزے کو رکھنے کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے، جو انسان چاہے رکھے، جو انسان چاہے نہ رکھے، یہ نفلی روزہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یکفر السنۃ الماضیہ، سن لیجئے، ایک سال جو پچھلا ہمارا گزرا ہے، یہ 1445 شروع ہو گیا ہے۔ لوگ تو عربی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتی، عربی کیلنڈر کا سال بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن 2023 22 سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری جو اسلامی کیلنڈر ہے محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محرم یہ عربی مہینہ کا سب سے پہلا مہینہ ہے، جی ہاں سن لیجئے، اور 1444 ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہجرت سے جڑا ہوا ہے میرے دوستو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، لیکن مہینہ تو پہلے سے ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال جو پچھلا گناہ ہے، پچھلا سال ہماری زندگی گزرا ہے، سمجھ لیجئے کہ 2022 ابھی تو 23 چل رہا ہے، تو عربی کے حساب سے 1444 کا سال، تو یہ ایک سال جو ہماری زندگی کا گزر چکا ہے، ان گزرے ہوئے ایک سال کے اندر ہم نے جو کچھ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج کے دن روزہ رکھے ہیں
اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اور آپ کل بھی روزہ رکھ لیں. 2 دن روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے. لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھتے. میرے دوستو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا، ریزن پوچھا کہ بھائی تم لوگ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے وہی بتلایا کہ اس دن فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا تھا اور موسیٰ کو آزادی ملی تھی، بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ اے یہودیو اگر ایسی بات ہے تب تو ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور موسیٰ کے قریب تو ہم تم سے زیادہ ہیں. تم تو بدعات و خرافات شرک والے ہو، ہم تو توحید والے، موسیٰ تو توحید والے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں یہ کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ انتقال کر گئے، وفات پا گئے. اب یہاں پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود کی مخالفت میں 10 محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا حکم دینے والے تھے، لیکن آپ کوئی کلیئر نہیں کر سکے اور انتقال کر گئے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اور صرف 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دینے والے تھے کہ یہود یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم صرف 9 محرم کا روزہ رکھو. یہود کی مخالفت میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کرنا پسند کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فکس نہیں کر سکے. تو ہمارے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کی خواہش کی تھی. اور ساتھ میں 10 محرم کا بھی روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس روزے کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ 1 سال جو پچھلا ہے اس پچھلے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے. تو ہم اور آپ 2 روزے رکھیں. اب اگر کوئی انسان ہے، ہمارے جماعتی بھائی ہے، بھول گئے تھے، یاد نہیں تھا، یا اب احساس ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے کل کا روزہ رکھ لیجئے. آپ 10 محرم کا کم سے کم 1 روزہ رکھ لیجئے. آئندہ سال سے آپ 9-10 روزہ رکھیے. کم سے کم 1 روزہ تو رکھیے، آپ کو اللہ ضرور بھی ضرور ثواب دے گا. 9 اور 10. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 10 اور 11 کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم 9-10 کو رکھ لو، نہیں تو 10-11 کو رکھ لو. تو اس بارے میں حدیثیں ہیں، لیکن جو 10-11 کی بات ہے یہ ضعیف روایات ہے. 1 نہیں 2 راوی ضعیف ہے. جو 10-11 کی بات ہے 1 نہیں 2 راوی اس کی سند میں ضعیف ہے، لہٰذا وہ عمل کے لائق نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہے 9-10 کا رکھیں، یا کم سے کم کل 10 محرم کا روزہ ضرور بھی ضرور رکھ لیں. میرے دوستو بس محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کے جو احکام مسائل ہیں، بس اتنی ہی سے ہیں. بقیہ دنوں کے اندر انسان محرم کا مہینہ ختم ہونے تک روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ لوگوں نے محرم کے مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ اس طرح سے ماتم منایا جاتا ہے. ماتم نہیں ہے بلکہ یہ جشن ہے. سن لیجئے، یہ ماتم نہیں ہے، نام دیا گیا ماتم حسین، لیکن یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جشن منایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے. جی ہاں سن لیجئے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے شریعت کی تعلیم کیا ہے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا جائے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ 10 محرم کے دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے. لیکن لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 10 محرم کے دن سبیلے لگاتے ہیں، شربتیں تقسیم کرتے ہیں، بریانیاں پکاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ ڈشیں تیار کرتے ہیں، اور نئے نئے جوڑے اور نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. یہ کس بات کا ثبوت ہے؟
یہ تو یہی ثبوت ہے کہ جشن مناؤ، اور ابلیس یہی چاہتا ہے، ابلیس یہی چاہتا ہے۔ الحدیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، ذرا غور سے سنیے، جب مکہ فتح ہوا تو ابلیس بازو ہٹ کر کے رونے لگا، ابلیس جو ہے رونے لگا، اور اس کے حواریوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ دیکھو اب تم عرب کے اندر کفر اور شرک کو ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتے ہو، اب تم مایوس ہو جاؤ، عرب کے مسلمان اب تمہارے باتوں میں آ کر کے شرک کریں گے، کفر کریں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا، وقتی طور پر کریں گے لیکن ہمیشہ نہیں کر سکیں گے، اب تم مایوس ہو جاؤ، اب ایسا کرو کہ تم ان مسلمانوں کے ساتھ دو کام کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ ان مسلمانوں کے دین میں تم فتنہ پیدا کر دو، ان مسلمانوں کے دین میں تم فتنہ پیدا کر دو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ ان مسلمانوں کے اندر تم نوحہ کو رکھ دو۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخنا چلانا، کسی انسان کے مرنے پر چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، اسے نوحہ کہتے ہیں۔ ابلیس نے جو ٹارگیٹ بنایا تھا، ابلیس نے جو مشن بنایا تھا، آج مسلمان اسلام کے نام پر اس مشن کو انجام دیتے ہیں، حضرت حسین کے نام پر، کہ حسین کی شہادت ہے، تم جو ہے شربتیں بانٹو، سبیلیں لگاؤ۔ ہمارے شہر کے اندر بھی چوک چوراہوں پر شربتیں بانٹی جاتی ہے، یہ شربتیں حرام ہیں، مت پینا میرے دوستو، اپنے بچوں کو بھی مت پلانا۔ کیوں؟ یہ جو شربتیں ہوتی ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے پلائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے نا، میں نے کہا نا یہ ماتم نہیں ہے، یہ جشن ہے، اور ابلیس کا ایک مقصد ہے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو نوحہ کے اندر لگا دو، مسلمان کرنے لگے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتلاؤں، ماتم حسین کے نام پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر آپ ایسے ایسے کارناموں کو دیکھیں گے کہ دنیا جو غیر مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے اسلام سے نہیں نوازا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ویسے لوگ شرم محسوس کر رہے ہیں، ہاں یہ اسلام ہے، چھی، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 محرم کے دن آپ دیکھیں گے حسین کے نام پر لوگ ڈانس کرتے ہیں، 10 محرم کے دن آپ دیکھیں گے کہ حسین کے نام پر لوگ اپنے سینے کو چیرتے ہیں، حسین کے نام پر 10 محرم کے دن آپ دیکھیں گے کہ عورتیں اپنے سینے کے کپڑے کو پھاڑتی ہیں، اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، ایسے ویڈیو کو آپ نے کئی دیکھا ہوگا۔ 10 محرم کے دن حسین کے نام پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو زنجیریں ہوتی ہیں، جو تلوار ہوتی ہے، وہ اپنے بدن کے اوپر مارتے ہیں اور اپنے بدنوں کو زخمی کرتے ہیں اور اپنے بدنوں سے خون بہاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ غیروں کو بھی شرم آ رہی ہے، غیر بھی تھوک رہا ہے کہ مسلمانوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن کرنے والے مسلمان ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، عراق کے اندر ایک انسان نے 10 محرم کے دن اپنے ایک چھوٹے بچے کو حسین کے نام پر قتل کر دیا۔ اللہ کی پناہ، باضابطہ ویڈیو، لائیو ویڈیو، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس نے 10 محرم کے دن حضرت حسین کے نام پر قتل کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ حسین کے لیے۔ لیجئے، قتل کیا عراق والوں نے اور نام ڈال دیا صحابہ کرام کا۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا، یہ شہید کرنے والے لوگ عراق والے تھے۔ جی ہاں، جو کوفہ جسے کہتے ہیں نا، یہ کوفہ والے تھے، بلایا بھی تھا انہوں نے، دعوت بھی انہوں نے دیا تھا، اور پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی انہی لوگوں نے کیا۔ حضرت ام سلمہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ عراق والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولے تو کوفہ والے، کوفہ شہر یہی ہے، عراق والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا اور بلا کر کے انہیں قتل بھی کر دیا، انہیں ذلیل اور رسوا بھی کر دیا۔ اللہ انہیں قتل و غارت کرے، اللہ انہیں ہلاک و برباد کرے، اللہ کی لعنتیں ہوں۔ آج مسلمان خرافات میں بہہ گئے، روایات میں بہہ گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو فلاں صحابی رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سن لیجئے،
کائنات کی رب کی قسم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں دنیا کا ایک ادنا سا صحابی بھی شامل نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس جنگ کے اندر بھی شامل نہیں تھا، وہ سارے کے سارے عراق والے تھے۔ بخاری کے اندر اور ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا دوران طواف اور بولتا کہ اے ابن عمر، آپ مجھے یہ بتلائے کہ اگر احرام کی حالت میں ہم ہیں تو کیا مکھی کو مار سکتے؟ سنیے، مکھی کو مار سکتے۔ وہ جو سوال کرنے والا تھا یہ عراق والا تھا۔ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں ذرا دیکھو اس آدمی کو، ان لوگوں نے، ان عراق والوں نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، نواسۂ رسول کو شہید کر دیا، اور یہ انسان ہم سے حالت احرام میں مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ عراق والوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ اور ترمذی کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ حضرت ابن عمر سے عراق والے نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہمارے کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ عراق والا ہے، یہ مجھ سے کپڑے میں مچھر کے خون کے لگ جانے کا سوال پوچھ رہا ہے۔ لوگ ایسے ہی رہتے، الٹے سیدھے سوالات کرتے۔ کہا کہ یہ انسان مجھ سے کپڑے کے اندر مچھر کا خون لگنے کا تذکرہ کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، اور حالانکہ میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یہ حسن اور حسین یہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسن حسین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، لیکن عراق والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا بھی جشن نہیں منایا جاتا ہے، ماتم نہیں منایا جاتا ہے، لیکن مسلمان حضرت حسین کا ماتم مناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شیطانی منصوبہ ہے، یہ ابلیسی منصوبہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ان کا ماتم ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ان کا ماتم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے سارے انبیاء ہیں سب کو قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، ہمارے آقا کو بھی قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں کی گئی، یہ ہمارا آپ جانتے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ دیکھیں گے ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کوئی ماتم نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم سے پہلے 1 محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، جانتے ہیں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، ان کی ماتم نہیں ہے۔ لیکن اگر ماتم منائی جاتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منایا جاتا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین کے اندر بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں کتنے صحابہ کرام کا نام لوں، کتنے اولیاء اللہ کا نام لوں، بے شمار ولیوں کو بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن دنیا میں کسی کا ماتم نہیں۔ اگر ماتم منایا جاتا ہے تو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بالکل ہی غلط جملہ ہے، یہ بالکل ہی غلط جملہ ہے، سن لیجئے، کبھی بھی آپ اپنی زبان سے مت نکالیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، یہ جو کہا گیا یہ اسلام دشمنی میں کہا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا کربلا کے بعد۔ سنیے، اسلام جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کتنا غلط ہے۔ سنیے، اسلام کو بدنام کیا گیا کربلا کے بعد، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد، قرآن کے اندر تحریف کی گئی کربلا کے بعد، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے خارج نعوذ باللہ قرار دیا گیا کربلا کے بعد۔ بے شمار حادثات ہوئے، اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا، اسلام کو بدنام کر دیا گیا کربلا کے بعد۔ پھر لوگ یہ کہتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد،
دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، جو 10 محرم کے دن واقع ہوا تھا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ میرے دوستو سن لیجئے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ ویسی جنگ نہیں تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑا کرتے تھے، ویسی جنگ نہیں تھی، یہ تو اتفاقیہ تھی۔ یہ تو کوفیوں نے دھوکہ دے کر کے حضرت حسین کو بلایا تھا، دھوکہ دے کر کے، بہلا فسلا کر کے، خطوں کو لکھ کر کے، لیٹرز لکھ کر کے بلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے جنگ نہیں کی تھی۔ پھر اسلام کیسے زندہ ہوگا کربلا کے بعد؟ اسلام زندہ ہوا تھا کب؟ غزوہ بدر کے بعد۔ سن لیجئے، اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ احد کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ حنین کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، تب اسلام زندہ ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ اب اسلام زندہ ہوا تھا کربلا کے بعد۔ لوگوں کی سوچ کیسی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ زندہ ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ احد کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ حنین کے بعد، اسلام زندہ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اسلام اس وقت زندہ ہوا تھا جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے سارے اہل کفر ایک طرف ہو گئے تھے، تب اسلام زندہ ہوا تھا۔ یہ کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا تھا، تب تو اسلام کو بدنام کیا گیا۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیسی کیسی حقائق اور کیسی کیسی تاریخیں بتلاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود شیعہ عالم لکھتا ہے، ملا باقر یہ لکھتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہ کوفہ والے تھے، یہ عراق والے تھے۔ اسی طرح کا اور ایک عالم ہے شیعہ عالم مسعود، وہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ جو ہے عراق والے تھے۔ اور دیکھیں میرے دوستو، شہادت میں صرف حضرت حسین کا تذکرہ کرتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آپ کبھی نام سنتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جو ہے حسین کا نام لیتے ہیں، نام بھی حسین رکھتے ہیں، حسن نہیں رکھتے ہیں، حسن نہیں رکھتے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ اسی لیے یہ جو دنیا کے اندر آپ دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ نام نہیں لیا جاتا، چپکے نام لیتے، یا حسن ہو گیا اتنا ہی، لیکن تذکرہ جو ہے یہ زیادہ حسین کا کرتے، حسن کا نہیں کرتے۔ یہ سب شیعوں کے چال ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر زیادہ تر وہی لوگ تھے، اور زیادہ تر وہی لوگ رہنے کی وجہ سے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو پکڑ لیے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین 2 بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت کو صلح کرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لمحہ کب آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور لوگوں نے ان کو زبردستی خلیفہ بنا لیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے جنگ و جدال نہیں چاہیے، مجھے قتل و غارت گیری نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نہیں تو بہت بڑی جنگ ہوتی تھی، لیکن اللہ نے صلح کرا دیا۔ اسی کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کی وجہ سے یہ شیعہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ زیادہ نہیں کرتے۔ کتنی بڑی غداری ہے، دیکھ لیجیے۔ تو یہ دراصل میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بارے میں بے شمار فضیلتیں، بے شمار فضائلیں آئیے مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث کے اندر اس بارے میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرے گا۔ حضرت حسن حسین دونوں کے بارے میں لوگ صرف حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، سنیے میں آپ کو دونوں کے بارے میں بتلا رہا ہوں۔ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کندھے کے اوپر حضرت حسن کو سوار کر لیے، دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو سوار کر لیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ جو انسان ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا، جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس سے نفرت کرے اور میں بھی اس سے نفرت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت حسن اور حسین کو نہیں مانتے، ہم تو ان سے دلی محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے ان سے۔ سن لیجئے، ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، حضرت حسن اور حسین کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب بچے سب آ کر کے کیسے کیسے ڈسٹرب کرتے ہوئے بھی دیکھیں، بچی بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے، بچوں کا خیال رکھیے، بچوں کو لائیے۔ حضرت حسن حسین آیا کرتے تھے لیکن سب کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے۔ سن لیجئے، یہ بھی ہے حدیث کے اندر، نماز کے اندر حضرت حسن اور حسین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر دونوں نواسۂ رسول سوار ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمبا سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک انسان کے ساتھ ہے۔ اب کوئی انسان بچے کو لائے اور سب کے کندھے پر سوار کرنے لگے۔ ایک بچہ ہے وہ تو انسانوں کے مشین کو پکڑ لیتا، ایسے بھی بچے، ایسے شرارتی بچوں کو آپ مسجد کے اندر لائیں تو آپ جو ہے سمجھا بجھا کر کے لائیے، اپنے کندھے پر سوار کر لیجیے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ بچوں کو مت لائیے، بچوں کو لائیے لیکن سنت رسول پر عمل کیجیے، اپنے کندھے پر سوار کر لیجیے، اپنے پیٹھ پر سوار کر لیجیے، لیکن دوسرے نمازی کو تکلیف مت دو میرے دوستو۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ یہ جنتی خاتون کی سردار ہیں اور حسن حسین پورے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ صرف حسین کا تذکرہ کرتے، حسن کا بھی تو کبھی تذکرہ سننا چاہیے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں بھی یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسوں پہلے کر دیا تھا، اور حضرت جبریل امین نے آپ کو مٹی بھی بتلائی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ میں نے انہیں پکڑ لی، تو جیسے ہی میں نے انہیں پکڑ لیا وہ رونے لگے حضرت حسین، تو میں نے چھوڑ دیا، تو وہ جا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گئے۔ جب ہی جبریل امین آئے تھے تو کہا کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی دکھا دی جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یعنی کہ ہاتھ ملا کر کے دکھلا دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی وہی تھی جو حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، اور وہ کربلا کی مٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا۔ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی جیسا کہ لوگ تصور کرتے ہیں تو پورے کے پورے صحابہ کرام ساتھ دیتے، لیکن ان کا ساتھ کسی صحابہ کرام نے نہیں دیا، اور ہر صحابہ کرام ان کو منع کر رہے تھے، آپ مت جائیے، آپ کوفہ مت جائیے، عراق مت جائیے۔ ان لوگوں نے آپ کے باپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے باپ کو شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو نہیں چھوڑا، تو یہ لوگ آپ سے وفا کریں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے تھے یہ بہت خبیث لوگ ہیں، اگر میں لڑائی کروں گا امیر معاویہ سے تو یہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مجھے ذلیل کر دیں گے، اسی لیے پہلے صلح کر لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں، کہاوت ہی ہے، الکوفی لا یوفی، جو عراق والے لوگ ہیں کبھی وفادار نہیں ہوتے، بڑے ہی دھوکے باز ہوتے۔ کبھی اگر کام وغیرہ کے لیے عراق گئے تو ہوشیار ہو کر کے جائیے، یہ ان کی فطرت میں ہے، بے وفائی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ تو خیر میرے دوستو، حضرت حسن اور حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چہتے تھے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دو پھول ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری جو نسل ہے وہ انہی سے چلے گی۔ تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف بیٹے سے نسل نہیں چلتی ہے، بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ مجھے ایک بیٹا ہونا، نہیں تو میں بے اولاد مر جاؤں گا، بے وارث ہو جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔ بیٹی بھی اولاد ہے، آپ بیٹی کو اپنا اولاد، اپنا وارث نہیں سمجھتے ہیں، سراسر حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ جس طرح سے بیٹا سے نسل چلتی ہے، بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نسل انہی سے چلے گی، اور انہی سے چلی بھی، حضرت فاطمہ سے چلی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی اولاد تھے سب تو انتقال کر گئے تھے۔ بھائی آخر میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کو بیان کر کے، یعنی کہ ایک ان کی اہم خاصیت کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ تھے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر بھی عبرت ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بیٹا اگر ہوا تو باپ کے خاندان پر جانا، ماں کے خاندان پر گیا تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ اولاد جو ہے باپ کے خاندان پر بھی جا سکتا ہے، اور دادا کے خاندان پر بھی جا سکتا ہے، نانا کے خاندان پر بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے گردن سے لے کر کے، سینے سے لے کر کے اوپر تک دیکھنا چاہتا ہے، ہو بہو ایسے سیم ٹو سیم، تو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں، یعنی کہ جو چہرہ تھا، جو بال تھا، جو سینہ تھا، سیم ایسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان گردن سے نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت حسین کو دیکھ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے شکل و صورت میں اور کوئی نہیں تھے۔ یعنی کہ دونوں بھائی جو ہے اپنے نانا کے برابر اور اپنے نانا کے موافق دیکھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک ڈھونگ رچا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے یہ سب کام کون کرتے ہیں؟ شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں۔ مسلمان پہلے بہت کیا کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے علم عام ہو رہا ہے لوگ جو ہے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کل ہی ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ وہ پنجہ جو ہوتا نا، پنجہ ہلتا کہتے، اپنے آپ ہلتا۔ تو اس بارے میں آپ لوگ جتنے بھی بڑے آدمی ہیں وہ سب جانتے ہوں گے۔ تو میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نہیں مولانا، وہ دراصل جو پنجہ بنایا جاتا ہے وہ ایک کیمیکل ہے۔ وہ جو کیمیکل ہے اس کیمیکل کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ وہ جب جب ہلتی رہتی ہے تو اس کو ایسا بیٹھاتے ہیں کہ وہ 10 محرم کے دن ہلتی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین بھی ہلتی ہے۔ ایسا وہ ایک کیمیکل ہے، زمین کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ جو دھات ہے، وہ مادہ ہے، زمین کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی سے وہ پنجہ بیٹھاتے ہیں۔ معمولی پنجہ نہیں ہلتا ہے۔ پہلے بذات 10 محرم کے دن وہ پنجہ ہلتا تھا کہتے، اور یہ کہتے تھے کہ حسین آ گیا۔ جو انسان نہیں نہاتا اس کے انگ میں حسین آ جاتا۔ جو انسان کبھی غسل نہیں کرتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، ایسے انسان کے انگ میں حسین آ جائے گا؟ بولیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ گنٹکل میں ایک عورت ایک جھاڑ کے پاس بیٹھ گئی اور جو ہے بولنے لگی میرے انگ میں فاطمہ ہے، میرے انگ میں فاطمہ آ گیا۔ اب لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اور بھی ایک سر پھرا تھا، وہ آ گیا کٹے پر اور کہنے لگا میرے انگ میں علی ہے، میرے انگ میں علی ہے، خوب سے مارنے لگا، تو میری بیوی ہے، میں تجھے مار رہا ہوں، چل ہٹ یہاں سے۔ یہ لیجئے، ایسے ایسے ڈرامے باز رہتے۔ تو میرے دوستو، کہنے بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم کے دن۔ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ پیشین گوئی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ ہونا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے شہید کر دیا گیا، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاءوں کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ ان سے جو زیادہ فضیلت والے تھے، حضرت عمر، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی اپنے بیٹے سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت عثمان
جو ان سے زیادہ فضیلت والے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی ماتم نہیں حضرت حسین کے نام پر ماتم۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک ڈھونگ ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔